أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور نوجوان طبقہ، آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر اصلاحی بیان لے کر بنت حوا وظائف و اعمال میں۔ آج کل بہت دنوں کے بعد پھر میں وظائف و اعمال کے چینل پر ویڈیو ڈال رہی ہوں، کیونکہ آپ نے ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے پھر انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اتنے اچھے وظائف اور اصلاحی بیان لے کر آئے اور دیکھنے والا اس کو دیکھنے کی بھی توقع نہ رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حدیث میں آیاتیں اور بہت سی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیات کون سی ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، یا رسول اللہ آیات الکرسی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آیات الکرسی سنی اور سمجھی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک دلچسپ واقعہ۔ یہ دلچسپ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہندوستان میں دو ہی مدرسے مشہور تھے۔ جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں اصلاحی بیان ہے، دو ہی مدرسے مشہور تھے۔ اس وقت کے سہارنپور کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا کہ ہندوستان میں دو ہی مدرسے مشہور تھے، ایک دارالعلوم دیوبند، ایک مظہر العلوم سہارنپور۔ یہ دونوں مدرسے تمام مدارس کی اصل بنیاد، باقی تمام مدرسوں سے ان دونوں میں شاخیں۔ اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اس زمانے سے مدرسے کے ایک خزانچی تھے، ان کا تکیہ کلام تھا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔ یعنی جب بھی کوئی بات کہتے تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بات سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ پوری غور سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، ایک روز یہ خزانچی حضرت مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت والا ہنس پڑے اور پوچھا کہ اے بھائی، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کس طرح ہو گیا؟ وہ خزانچی کہنے لگے کہ جس کمرے میں مدرسہ کا سرمایہ اور دوسری قیمتی اشیاء محفوظ تھی، میں نے آج رات اس کمرے پر تالا لگایا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دی۔ پھر میں سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا چور آئے ہوئے ہیں، اس کا کمرے کا تالا توڑنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ میں نے ان چوروں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا ہوا ہے، میں جب جانوں تو جب تم اس کو توڑ کر دکھاؤ۔ اللہ کے فضل سے صبح صادق ہو گئی، ساری رات وہ تالا توڑنے کی کوشش کرتے رہے مگر اللہ کے فضل سے تالا نہیں ٹوٹا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پر یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرا برابر شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ ایسی عظیم آیات عطا فرمائی جو ہر حفاظت کے لیے تدبیر ہے۔
میرے پیارے بہن بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے بتائی، آج بھی یہ دلچسپ واقعہ جو بتایا ہے یہ آیت الکرسی کا ہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو یا اپنے گھر کو تالا لگاؤ تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے اس کو نہ ہی کوئی توڑ سکتا ہے، وہاں تک نہ ہی کوئی پہنچ سکتا ہے، اور پھر آرام سے سو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آیت الکرسی کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے ہی آپ نے گھر کا تالا لگایا اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز محفوظ رہے گی۔ بہرحال عالم الاسلام میں جس طرح نماز کی ایک خاص شکل و صورت ہے، اسی طرح آیت الکرسی کی بھی ایک خاص شکل و صورت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیات کے 2 ہونٹ ہیں اور ایک زبان ہے۔ یہ آیات عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بھی آیت الکرسی کو اپنے زبان پر ایسے جاری رکھنا ہے جس طرح ہم قرآن پاک حفظ کر لیں۔ ایک شخص وہ ہے جو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلسل غیر اختیاری اختیار کرے اور وسوسوں میں گھرا رہتا ہو، لیکن وہ برابر اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اختیاری کوئی خیال ہی نہیں آتا، بلکہ برابر اس کا دھیان نماز کی طرف جمع رہتا ہے۔ یہ دونوں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے یہ پہلے شخص کو زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کا مجاہدہ، محنت اور مشقت زیادہ ہے، دوسرے شخص کو محنت اور مشقت نہیں ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں بھی وقفے وقفے سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی ایسی ہے کہ جنت میں لے جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھنے والا صادق الآمین کہلاتا ہے۔ آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 40 روز تک آپ آیت الکرسی پڑھیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے روزانہ سی گزارش ہوتی ہے کہ جو میں اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں بہت محنت سے لے کر آتی ہوں، آپ نے اسے سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اس کے بعد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اللہ کے فضل سے آپ کا جو بھی ایسا کوئی کام ہوگا، اٹکا ہوا ہوگا، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور کسی کو کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ سو رہا ہو تو رات کو سوتے وقت ماں اس کو اس طرح کرے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر تینوں کونوں سے پھونک مار دے۔ جب تینوں کونوں سے پھونک مارے گی تو دائرہ بن جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ اپنے اللہ پاک کی حفظ و امان میں آ جائے گا۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، زبان پر آیت الکرسی کو جاری رکھیں، خاص طور پر سوتے وقت اور اپنی چیز کو حفاظت میں رکھتے وقت آپ نے آیت الکرسی کا ورد ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ آج کل میری ویڈیو بالکل نہیں چل رہی، تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے، میں نے کوئی بھی ویڈیو اب تک اپلوڈ نہیں کی۔ گزارش یہی ہے، اپنی بہن کی التجا یہی ہے کہ ویڈیو کو فل دیکھا کریں کہ تاکہ آپ کی سمجھ میں اصل بات آ جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اللہ تعالی آپ کو اس کا جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں اپنی یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں لے کر جا سکیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، آفتوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو اولاد نورین اور صحت مند اولاد دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی بہن کے لیے بھی دعا کرنی ہے
اور اب پورے ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو مسلمان بہن بھائی آفت اور مصیبت میں اور بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بیان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔